السلام علیکم دوستو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین طریقوں کے ساتھ مناسبت ہے خاص۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہے، اور دوسرا رسول اللہ اسی ماہ میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور تیسرا حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہی مہینہ تھا۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ہجری سال کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جیسا کہ ہم میں سے اکثریت کو یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ سنہری دور ہے جس میں کافی سارے ایسے انتظامی امور کیے گئے جو ان سے پہلے نہیں کیے گئے تھے، اور وہ بعد والی دنیا کے لیے بھی بطور آئیڈیل بنے، جیسے ڈاک کا نظام ہو گیا، پولیس کا نظام ہو گیا۔ تو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہجری سال کی باقاعدہ گنتی کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، آپ جو ہے خطوط وغیرہ لکھتے ہیں دیگر بادشاہوں کو، تو اس کے اندر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں تاریخ وغیرہ درج کرنے کا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس تاریخی کی سال کی جو ابتدا ہے وہ ہم کہاں سے کریں گے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی اور انہوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو اس سلسلے میں 4 رائے سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی سال کی جو تاریخ کی ابتدا ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع کرتے ہیں، اور ایک رائے یہ آئی کہ ہم اس اسلامی سال کی ابتدا حضور علیہ السلام کی نبوت سے شروع کرتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اور ایک رائے یہ آئی کہ ہم اس سال کی ابتدا حضور علیہ السلام کے ہجرت کے دور سے شروع کرتے ہیں، اور چوتھی رائے یہ آئی کہ ہم اسلامی سال کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سے شروع کرتے ہیں، وہاں سے اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احترام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے کو سنا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو 2 رائے ہیں، پہلی یعنی رسول اللہ کی ولادت سے سال کا آغاز کرنا یا رسول اللہ کی نبوت سے سال کا آغاز کرنا، یہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے جو ایگزیکٹ دن ہیں ان کے اندر کچھ اختلاف ہے، اور رہ گیا یہ کہ وصال نبوی سے شروع کیا جائے۔ اس میں بھی ہم نہیں شروع کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا جو دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا غم کا دن ہے، تو وہاں سے اس کو اگر شروع کیا جائے گا تو یہ غم سے اس کی ابتدا ہوگی۔ تو ہم اس کو شروع کریں گے حضور علیہ السلام کے ہجرت کے سال سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 4 ایسی وجہ بیان کی جو باقی 3 کے اوپر فوقیت رکھتی تھی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ یہی وہ سال ہے ہجرت کا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہی وہ سال ہے جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو شان و شوکت سے نوازا، اور تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہی وہ سال ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس سال کے بعد سے آزادی کے ساتھ اپنے تمام تر جو اسلامی احکامات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، اور چوتھی وجہ یہ بیان کی کہ یہی وہ سال ہے جس میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی،
جو آگے چل کر باقاعدہ مسلمانوں کی ریاست کا مرکز بنے۔ یہ 4 وجوہات بیان کی، ان کو باقی صحابہ کرام نے بھی پسند فرمایا، اور اسلامی سال کی ابتدا حضور علیہ السلام کی ہجرت کے سال سے شروع کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس ماہ سے اس کی ابتدا کی جائے۔ سال کا تو انتخاب ہو گیا کہ سال جو ہے وہ ہجرت کا سال ہوگا، اب اگلا مرحلہ تھا کہ کس ماہ سے شروع گیا۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کی رائے آئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقی رائے کو سن کے فرمایا کہ ہم محرم الحرام سے اس مہینے کا آغاز کریں گے، سال کے مہینے کا آغاز کریں گے۔ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بیان کی کہ انصار مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ کو آ کے باقاعدہ دعوت دی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ آ جائیں، مشرکین مکہ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو فرمایا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور اس وقت وہ حضرات حج کرنے کے لیے آئے تھے انصار مدینہ۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو پسند کیا اور ہجرت کے عمل کو جب شروع کیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا، یعنی رسول اللہ نے خود تو ہجرت فرمائی سفر کے مہینے کے آخر میں، اور آپ پہنچے ہیں ربیع الاول میں، لیکن صحابہ کرام کی جو ہجرت شروع ہو گئی تھی وہ محرم کے مہینے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو چونکہ سال بھی ہجرت کے لحاظ سے تھا، اس لیے فرمایا کہ مہینہ بھی ہم وہی لیں گے جہاں سے ہجرت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک اور بھی خاص مناسبت یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر مسلمان جو ہے وہ جب حج کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ اپنے گناہوں سے واپس توبہ کر کے اپنے گھروں کو واپس پہنچتے ہیں تو اس وقت بھی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہوتا ہے۔